میں ایک ٹی وی چینل پر تھا، شب قدر کی فضیلت پہ گفتگو ہو رہی تھی، تو الحمدللہ وہاں 3 اور مسلکوں کے ہمارے عزیز بھی تشریف فرما تھے۔ تو پوچھا گیا کہ جی فرشتے جو شب قدر میں نازل ہوتے ہیں، یہ فرشتے کن پہ نازل ہوتے ہیں؟ تو ایک صاحب نے تو اپنی داڑھی پر ہاتھ پھیرتے ہوئے فرمایا کہ علماء پہ نازل ہوتے ہیں۔ بھائی صلوات پڑھ دیجئے۔ اور دوسرے صاحب نے کہا جی پوری امت پہ نازل ہوتے ہیں۔ اچھا، تیسرے صاحب نے کہا کہ نہیں، اولیاء الہی پہ نازل ہوتے ہیں۔ تو ہاں، اولیاء الہی پہ نازل ہوتے ہیں۔ تو میں نے کہا حضور جن پر آپ نازل، اب جب ہمارا نمبر آیا تو ہمیں بھی تو کچھ کہنا ہے نا، اور ہمیں تو وہی کہنا ہے جو قرآن کہہ رہا ہے۔ تو پہلے تو میں نے ان سے کہا کہ اگر آپ پر فرشتہ شب قدر میں امر لے کر نازل ہوتا ہے حتی مطلع الفجر، جب تک صبح نہ ہو جائے، تنزل الملائکۃ والروح، جب روح اور ملائکہ نازل ہوتے ہیں شب قدر میں، امر لے کر آتے ہیں، اگر وہ آپ پر نازل ہوتے ہیں، تو ہم نے تو یہ سنا ہے کہ اگر کوئی فرشتہ کسی انسان پہ نازل ہو تو پھر وہ جب آ جاتا ہے تو وہ رہتا ہی نہیں ہے بتانے کے لیے کہ فرشتہ تھا کیسا۔ میں نے کہا جی اچھا یہ عجیب سی بات ہے، جب ہم بات کریں کہ ہم اہل بیت سے رزق لیتے ہیں جو اللہ انہیں عطا کرتا ہے، تو لوگوں کے حلق سے نہیں اترتا۔ یہ تو شرک ہو گیا، یہ تو غلو ہو گیا، یہ تو مبالغہ کر رہے تھے۔ شیعہ تو ویسے ہی غلو کرتے ہیں، یہ والی باتیں ہمیں سننے کو مل جاتی ہیں۔ جب میں یہ کہوں کہ ہم رزق، اللہ کا رزق اہل بیت سے لیتے ہیں، تو لوگوں کے حلق سے نہیں اترتا۔ اور جیسے ہی ہم کہیں کہ اللہ اپنے فرشتوں کے ذریعے سے پانی برساتا ہے، قرآن میں اللہ کے امر کو، مدبرات امر کو، فرشتوں کو کہا گیا ہے، یعنی ملک الموت تو مار سکتا ہے جی، جبریل امی تو ماں کے شکم میں تصویر بنا سکتے ہیں، لیکن جبریل جس کا شاگرد ہے اس کے بارے میں اگر میں کہہ دوں کہ ہمیں ان کے ہاتھوں سے رزق ملتا ہے تو لوگوں کے حلق سے نہیں اترتا۔ یہ پرانا انداز ہے لوگوں کا، ماننے پر آئیں تو ہر عریان کو ولی مان لیتے ہیں، اور نہ ماننے پر آئیں تو علی کو ولی نہیں مان لیتے۔